چلا کے وہ اپنا مال خرچ تو عورت پر کرتا ہے، لہذا آپ اس مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات نہ کریں۔ باقی رہی بات فضیلت کی، اب اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ عورت کو بھی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، جو فضیلت پھر وہی عرض کروں گا جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں۔ مثلا ایک عالم محنت کرتا ہے، ایک خاتون بھی محنت کر کے عالمہ بن سکتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند اور انڈیا میں اب ماشاءاللہ بفضل تعالی خواتین اتنی مفتیان ہیں، وہ عورتوں کے لیے علیحدہ انہوں نے سسٹم قائم کر دیا ہے، وہ فتویٰ دے سکتی ہے اور فتویٰ دیتی ہے۔ پاکستان میں بھی ہونا چاہیے یہ کہ عورتوں کو فتویٰ لینے میں آسانی پیدا ہو، مردوں کے لیے مردوں سے، اور باقاعدہ ان کا جو فتویٰ ہے وہ اتھینٹک ہے، مستند ہے، وہ تعلیم یافتہ ہے۔ اس طرح عورت جو ہے حافظہ بن سکتی ہے، قاریہ بن سکتی ہے، محدثہ بن سکتی ہے، اس پر تو اسلام میں کوئی پابندی نہیں۔ سلائی ہے، کڑھائی ہے، باقی معاملات ہیں، ان میں بھی وہ عورت جو ہے آگے بڑھ سکتی ہے۔ اب فرمایا کہ تمہاری فضیلت کیا ہے، دو فضیلتیں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جب مرد گھر میں نہ ہو تو اس کی مال کی حفاظت اور اس کی عزت کی حفاظت اگر تم کر لو تو تمہارا اجر و ثواب مجاہد جیسا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ دو چیزیں بتائیں، اور یہ کرنا اتنا آسان بھی نہیں۔ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے آپ اس پر غور کیجئے جی۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ بے من فضل وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فضل، یہ اس کی مہربانی سے ہو سکتا ہے، بار بار مانگتے رہو، ورنہ یہ دو چیزیں اتنی اہم ہیں کہ اس میں بد احتیاطی ہو سکتی ہے۔ آگے جی آیت نمبر 33 میں بتایا گیا اس وقت جب غیر مسلم ہوتے تھے تو وہ غیر مسلم آپس میں دوست بھی ہوتے تھے، بعد میں وہ مسلمان بھی بن جاتے تھے، تو وہ دوست آپس میں کمپرومائز کرتے تھے کہ دیکھو جی اگر مجھ پر بن آئے تو تم نے میرا ساتھ دینا ہے، اور اگر تجھ پر کچھ بن گیا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، یعنی دکھ درد میں شریک ہونا ہے۔ پھر ان کا خیال ہوا کہ کلمہ طیبہ جیسی نعمت ہمیں بھی حاصل کرنی چاہیے، تاثیر ہی اتنی تھی کلمے کی، تو پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھو ہم جہالت کے دور میں بھی، شرک کے دور میں بھی آپس میں دوست رہے، اب مسلمان بن رہے ہیں تو اب بھی دوستی نبھانی ہے، اور وہ یہ کہ ہم دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں، اگر مجھ پر کوئی مشکل وقت آیا تو آپ نے ساتھ دینا ہے، آپ پر کوئی مشکل وقت آیا میں نے ساتھ دینا ہے، اور اگر آپ پر موت آ گئی تو آپ کے مال کا وارث میں بنوں گا، مجھ پر آ گئی موت تو پھر آپ وارث بنیں گے۔ یہ وراثت کا ذکر آ رہا ہے۔ اب وہ تھے غیر مسلم، اب بعد میں ہو گئے مسلمان، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے اور تمام مفسرین نے کہ اگر ان دوستوں میں سے ایک دوست اللہ کے قانون اور ضابطے کے مطابق اس دنیا سے چلا گیا، ایک رہا، اور اس کا پیچھے کوئی رشتہ دار بھی نہ بنا قریبی، یعنی شادی نہ ہو سکی، بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں، بہن بھائی تھے وہ کفر میں ہیں، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، تو باقی جب وہ اکیلا بچا تو پھر وہ وارث بن سکتا ہے، وراثت کا حصے دار ہے۔ امام شافعی، امام مالک، یہ دو بزرگ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ پھر بھی نہیں بن سکتا، بلکہ اس کے چھوڑے ہوئے جائیداد اور ترکے کو سرکاری بیت المال، اس وقت تو اسلامی قانون تھا نا، اس کے مطابق بات ہو رہی، اس میں جمع کرایا جائے گا، اور دیگر جو غریب مسلمان ہیں ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ اب بھی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اچھا یہ لفظ جو ہے نا اس پر بھی قابل غور ہے کہ بہت سے لوگ یہاں بھی کہتے ہیں امام اعظم کہہ دیا تو یہ بھی کفر ہو گیا یا شرک ہو گیا۔ یہ ذہن میں رہے
کہ ہم جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس بات کا مطلب ہے ان آئمہ میں سے بڑے امام، چاروں میں ان آئمہ میں سے بڑے امام۔ جیسے گھر کا ایک بڑا ہے تو کہا جائے گا یہ جی گھر کا سردار ہے، گھر کا بڑا ہے، گھر کا مالک ہے۔ تو اب اس مالک کے لفظ سے مراد اللہ تو نہیں لیا جائے گا۔ دیکھو میں نے یہ کہا نا، یہ وہ غلط فہمیاں ہیں جس کی وجہ سے انسان دوسرے پر فتوی بازی شروع کر دیتا ہے کہ یہ مشرک ہو گیا۔ یہ شرک نہیں ہے، وہ اختیار جو اللہ نے دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اب اگر اس دور میں بھی کوئی غیر مسلم، اس دور میں بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں اور دونوں دوست ہیں اور بالکل وہی پوزیشن صورتحال ہے، تو تب بھی وہ اس کی وراثت کا وارث بن جائے گا۔ اور فرمایا یہ گیا کہ جن میں تم نے بات چیت کی ہے، وعدہ وعید کیا ہے، وہ بھی آپ وراثت میں حصہ دے سکتے ہیں۔ اور یہیں سے وہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اگر مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد قربانی کر دینا، اب یہاں دو صورتیں، پہلی صورت یہی ہوگی کہ اس کے تیسرا حصہ مال، اس کے تیسرے حصے کی وصیت وہ کر سکتا ہے، تیسرے حصے میں سے قربانی ہو سکتی ہے، یعنی اس کے پاس پیسے اتنے تھے تو کرنی چاہیے، پھر پیچھے والوں کو اس کی اس وصیت پر عمل کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کے پیچھے اتنے پیسے نہیں تھے، اس نے کہہ تو دیا، تو پھر ورثاء کی مرضی پر ہے۔ پھر جو ہے کیونکہ وراثت کے حقدار یہی ہیں، تقسیم انہوں نے کرنا ہے، حساب کتاب انہوں نے کرنا ہے، پھر ان پر جو ہے کہ اگر ان کے پاس حساب کتاب ہے، پیسے ہیں تو کر دیں ورنہ نہ کریں۔ تو یہ باتیں تھیں جن کا جاننا ضروری تھا، اور آگے جو آ رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ سے آئندہ اتوار کریں گے بفضل تعالی۔ اب جو اتوار آئے گا بفضل تعالی، اللہ نے زندگی بخشی تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ میرے پروگرام سالانہ ہوتے ہیں، تو وہ پروگرام ہوگا خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے۔ اس یوم شہادت کے حوالے سے خلیفہ سوم سیمینار، اس میں آپ دوسرے احباب کو بھی اجازت دیجئے کہ وہ بھی آئیں، بلکہ دعوت دیجئے، اور اس میں بڑی کھلی ڈلی باتیں ہوں گی، اور ہم قرآن اور حدیث سے آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ خلافت کی ترتیب بھی من جانب اللہ ہے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا، ان کے فضائل و مناقب جو قرآن و حدیث میں ہیں، انشاءاللہ تفصیل سے وہ باتیں آپ تک پہنچائیں گے۔ اور اس میں اگر کوئی سوال یا بات آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو یا مخالفین اعتراض کرتے رہتے ہوں تو آپ وہ سوال لکھ کر لائیے، ہم انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیں گے، کیونکہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نوکری کو، جہاں اللہ کی توحید برحق ہے، حضور کی نبوت و رسالت برحق ہے، وہاں حضرات صحابہ کرام کی صحابیت، ان کا مرتبہ، ان کی عزت اور احترام بھی برحق ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی ان کا ذکر خیر کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ یا اللہ ہم سب کو مرتے دم تک قرآن پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پڑھتے پڑھتے موت نصیب فرما۔ یا اللہ مرنے کے بعد قرآن کی، قرآن والے کی، قرآن کے مفسرین کی قیامت کے دن ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ سچے اولیاء اللہ کی تیری اجازت کے بغیر تو کوئی شفاعت نہیں ہوگی، ان کی بھی شفاعت یا اللہ ہمارے نصیب فرما۔
یا اللہ پوری دنیا میں قرآن کا نظام جاری و ساری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن سے سب سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن میں جن جن چیزوں کا حکم ہے ان سب پر اعتقاد اور عقیدہ صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جن جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، اس سے رکنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما، اور ہم مسلمان قرآن سے محبت کے دعوے دار ہیں، ہم سب مسلمانوں کی قبر کو بھی روشن فرما۔ یا اللہ موت دے تو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو برائی سے، بے حیائی سے، فحاشی سے، عریانی سے، یا اللہ فرقہ واریت سے، عصبیت سے، لسانیت سے، منشیات سے اور ہر گندی بیماری سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سے وہ کام کرا جس سے تو بھی خوش ہو، تیرا محبوب بھی خوش ہو۔ یا اللہ ہم سے وہ کام کبھی نہ کرا جس سے تو بھی ناراض ہو، تیرا لاڈلا محبوب بھی ناراض ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ